الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے جماعت کے دن اور رات کی تفصیلی ترتیب کے بارے میں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جماعت میں جا کر دن کیسے گزرتا ہے، رات کہاں گزرتی ہے اور کون سی چیزیں سب سے اہم ہیں۔ آج ہم ہر لمحے کو سمجھیں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ جماعت میں ہر لمحہ دل کو اللہ کی طرف کیسے جوڑتا ہے۔ سب سے پہلے صبح کی ترتیب۔ صبح کی ترتیب میں پہلی چیز ہے صبح کی نماز اور اذکار۔ دن کی شروعات اللہ کے ذکر اور نماز سے ہوتی ہے۔ سب بھائی مسجد میں جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد مختصر اذکار اور دعائیں ہوتی ہیں، جیسے سورج کی پہلی کرن اندھیروں میں روشنی لے آتی ہے، اسی طرح صبح کا ذکر دل کو روشنی دیتا ہے۔ اس کے بعد تلاوت اور درس۔ نماز کے بعد قرآن کی تلاوت اور مختصر درس ہوتا ہے۔ ہر شخص کو ایک آیت یا حدیث یاد کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ دن کے لیے ذہنی تیاری اور روحانی سکون پیدا ہوتا ہے۔ جیسے پانی کے بغیر پودا سوکھ جاتا ہے، اسی طرح علم اور درس کے بغیر دل خشک رہتا ہے۔ تیسرے نمبر میں ناشتہ اور دن کی تیاری۔ ناشتہ سب کے لیے ایک ساتھ ہوتا ہے، جس سے بھائی چارے اور محبت بڑھتی ہے۔ دن کی سرگرمیوں کے لیے تقسیم اور منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ کون کس گشت یا تبلیغی سفر میں جائے گا۔ دن کی ترتیب۔ دن کی ترتیب میں پہلی چیز گشت یا تبلیغ۔ دن میں چند گھنٹے گشت یا تبلیغی دورے کے لیے مختص کیے جاتے ہیں۔ مقصد لوگوں کو دین کی یاد دلانا، نماز کی اہمیت بتانا اور چھوٹے آسان نصیحتیں دینا ہے، جیسے زمین میں بیج ڈال کر پانی دینا اس کے اگنے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح نصیحتیں دلوں میں بوئی جاتی ہیں۔ دوسری چیز ہے ذمہ داری کی تقسیم۔ ہر شخص کو مخصوص ذمہ داری دی جاتی ہے۔ کسی کو گھروں میں جانا، کسی کو مسجد میں بات کرنا، کسی کو بڑوں کے ساتھ دین کی نصیحت کرنا۔ یہ نظم انسان کو سکھاتا ہے کہ سب مل کر محنت کریں اور سب کا دل اللہ کی طرف لگے۔ دوپہر کا وقت۔ دوپہر میں مختصر آرام اور کھانا ہوتا ہے، لیکن دل ہمیشہ ذکر میں رہتا ہے اور بعض لوگ قرآن کی تلاوت جاری رکھتے ہیں۔ شام کی ترتیب۔ شام کی ترتیب میں پہلی چیز نماز اور ذکر ہے۔ شام کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ نماز کے بعد ذکر اور دعا کا وقت ہوتا ہے۔ یہ دل کو سکون دیتا ہے اور دن بھر کی محنت کا روحانی پھل دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز درس و تعلیم۔ شام کے وقت مختصر درس اور سوال جواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دن بھر کے تجربات، نصیحتیں اور ملاقاتیں بھی سیکھنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جیسے دن کی محنت کے بعد شام کی ہوا تازگی لاتی ہے، اسی طرح درس دل کو نیا علم اور بصیرت دیتا ہے۔ تیسری چیز ہے کھانا اور آرام۔ کھانے کے بعد سب بھائی آرام کرتے ہیں، لیکن دل ذکر اور دعا سے دور نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ رات کے لیے نیت کرتے ہیں کہ وہ سونے سے پہلے قرآن پڑھیں یا ذکر کریں۔ رات کی ترتیب میں نماز اور دعا ہے،
کہ رات کی نماز کے بعد مخصوص دعا اور ذکر کا وقت ہوتا ہے، یہ دل کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور انسان کو اندر سے سکون دیتا ہے۔ اور دوسرا ہے محاسبہ اور خود احتسابی۔ دن کے ختم پر سب اپنے دن کی محنت اور اعمال کا جائزہ لیتے ہیں کہ آج کیا سیکھا، کس کا دل خوش کیا، کون سا عمل صرف اللہ کے لیے کیا۔ یہ محاسبہ انسان کو بہتر بنانے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کا ذریعہ ہے۔ سونے کی نیت۔ رات کو سونے سے پہلے اللہ سے مدد اور برکت کی دعا کی جاتی ہے۔ دل سکون اور روح مطمئن ہو کر آرام کرتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جماعت کی یہ ترتیب صرف نظم و ضبط کے لیے نہیں، بلکہ یہ دل کو اللہ کے قریب کرنے اور دین کی محنت میں لگانے کے لیے ہے۔ ہر لمحہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کو اللہ کے ذکر، نماز، علم اور خدمت کے ساتھ گزارا جائے۔ جماعت کا ہر لمحہ سکون، نیکی اور دین کی ترتیب سے بھرا ہوا ہے۔ اے اللہ، ہمیں جماعت کے دن اور رات کی ترتیب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے بھر دے، ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہمیں دین کی محنت میں ثابت قدم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔